فعل امر ثلاثی مزید فی ہم نے دیکھے تھے، یہ جو ہم نے 6 ابواب کور کیے تھے، اور پھر اس کی ایک مشق تھی، پریکٹس کی. وہ امید ہے آپ سب نے کر لی ہوگی. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو بتا دیں پلیز. بینا سے فعل امر کیا بنا تھا؟ بینا سے فعل امر کیا بنا تھا؟ بین، صحیح. اتبع سے فعل امر کیا بنا تھا؟ اتبع. افلح سے افلح. استفہم سے استفہم. انتقل سے انتقل. انتظر سے انتظر. انطلق سے انطلق. خلف سے خلف. اور خالف سے خالف. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی ابھی بتا دیں. ورنہ پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا نام ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، فعل ناقص. ان کی تفصیل کیا ہے؟ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں نقص کی وجہ سے ان کا اپنا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، بلکہ یہ الفاظ کسی اسم یا خبر سے مل کر معنی کو واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کان اللہ علیما حکیما، اور اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے رولز کیا ہیں؟ اس فعل کا اسم ہمیشہ مرفوع حالت میں رہے گا، اس فعل کی خبر ہمیشہ منصوب حالت میں رہے گی، اور فعل کو اسم کے لحاظ سے استعمال کیا جائے گا. اب یہ افعال ناقصہ ہے کون کون سے؟ پہلا ہے کانا. کانا کا معنی ہوتا ہے ہونا. یہ کانا جو ہے یہ اس کا ویسے ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مضارع بھی آتا ہے یکونو. کانا اور یکونو. سارا کا معنی ہوتا ہے بن جانا، اور لیسا کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گی لیسا. نوٹ، بعض اوقات ما اور لا بھی لیسا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو اثر جو چینج لیسا کی وجہ سے آ رہا ہے ما کبھی ویسا ہی آتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو اور کلیئر ہو جائے گا. فعل ناقص چونکہ یہ فعل ہے تو اس کی بھی جو باقی افعال ہوتے ہیں اس کی طرح اس کی بھی گردان ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے کانا، تو اس لیے اس کی جو تصریف ہے، اس کا جو صیغے آ رہے ہیں وہ ماضی کے اعتبار سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پیج نمبر 59 ہے. کانا واحد مذکر غائب کے لیے، جمع کے لیے کانو، پھر کانت، پھر کننا. اب یہ اس طریقے سے کیوں بن رہے ہیں اس کے رولز ہیں، لیکن فی الحال ہمارے سلیبس میں چونکہ وہ رولز کورڈ نہیں ہیں اس لیے ہم صرف ان کو جیسے ابھی ہیں ویسے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، کننا، کنتا انتا کے لیے، کنتم، کنتی، کنتنا، کنتو اور کننا. ٹھیک ہے، اچھا ویسے کانا کا معنی ہو جاتا ہے، یعنی کانا اگر جملے سے پہلے لگائیں گے تو وہ جملے کا معنی کر دے گا ماضی میں کہ تھا ایسا. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں
حامد قائم، بلکہ قائم کو چھوڑ دیں، جالس، ہم نے جالس لکھا ہے، حامد جالس، اس کا معنی کیا ہے؟ حامد بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا حامد بیٹھا ہے۔ اگر میں کہوں گا کانا، اب میں حامد کو کیسے استعمال کروں گا؟ اب آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کے پاس نوٹس میں رولز کیا تھے کہ کانا یا افعال ناقصہ کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا کانا حامدن، کانا حامدن، کیونکہ حامد یہاں پہ اسم ہو جائے گا، اور خبر کیا ہو جائے گی؟ جالی، اور خبر کے حوالے سے رول کیا تھا کہ اس کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں آئے گی، تو یہ ہو جائے گا کان حامدن جالسن، کان حامدن جالسن۔ اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ حامد بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ہے تاکہ تھوڑا کلیئر رہے، بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کان حامد جالسن۔ اب اس کا معنی کیا ہو گیا کہ حامد بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس پہ آتا ہوں، اگر سینٹنس ہو انت رجل حسن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم اچھا، تم ایک اچھے آدمی ہو، ٹھیک ہے، اس میں انتا کیا ہو جائے گا سینٹنس میں؟ مبتدا، انتا مبتدا ہو جائے گا، اور رجل حسن کیا ہو جائے گا؟ پوری خبر ہو جائے گی، اور رجل حسن آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ موصوف اور صفت، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کانا لگاؤں گا تو انتا کے لیے کانا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کانت تھا مؤنث کے لیے، اب میں کہوں گا کنتا، کنتا، اب کنتا اس کے اندر انتا آلریڈی شامل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اسم اس کے اندر آ چکا ہے کنتا۔ اب اس کی خبر آئے گی، کیسے آئے گی؟ رجو، کانا کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ کنتا رجولن حسنن، کنتا رجولن حسنن خبر منصوب ہو جائے گی، اور حسنن چونکہ صفت ہے تو وہ موصوف کو فالو کر کے منصوب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم ایک اچھے آدمی تھے، ٹھیک ہے، ماضی میں چلا گیا یہ معنی، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہاں پہ ایک سوال ہے، اور جو کہ بالکل صحیح ویلڈ سوال ہے، کہ یہاں پہ جو مثال تھی اس میں تھا کان اللہ علیما حکیما، تو یہ ایک چیز کلیئر کر لیں، ویسے کانا کا جو عام معنی ہے وہ ماضی کے لیے ہے، لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اس سے مراد کوئی زمانے کی فکسیشن نہیں ہوتی، ماضی مضارع وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں آپ نے عقیدے میں پڑھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم تھے یا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ مراد یہ اللہ تعالیٰ علیم، علم والے اور حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں باقیوں کی بھی ایگزامپل آ جائیں گی۔ پہلا سینٹنس ہے لیس اللہ ظالما، اچھا اصل میں چلیں یہ لیسا کیا ہو جائے گا؟ لیسا کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہم ٹاپک کس چیز کا پڑھ رہے ہیں، ٹاپک کا نام کیا ہے؟ فعل ناقص، ٹھیک ہے، فعل ناقص اور اس کی جمع افعال ناقصہ، تو لیسا فعل ناقص ہو گیا،
ٹھیک ہے, لیسا فعل ناقص ہو گیا, اللہ کیا ہو جائے گا, اس کا اسم ہو جائے گا. فعل ناقص کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے, مرفوع حالت میں ہوتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. اور پھر ظالمن کیا ہو جائے گی, اس کی خبر ہو جائے گی. خبر فعل ناقص کی کون سی حالت میں ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے, تو اس لیے ظالمن. لیسا کا معنی کیا تھا, لیسا کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا, ٹھیک ہے, نفی کے لیے آتا ہے. تو لیس اللہ ظالمن, اللہ ظالم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. سیکنڈ سینٹنس ہے کانا ابراہیم حنیفن مسلمن. کانا کیا ہو جائے گا, فعل ناقص ہو گیا. فعل ناقص کے ساتھ اس کا ابراہیم کیا آ جائے گا, اسم آ جائے گا. فعل ناقص کا اسم کہہ لیں یا کانا کا اسم کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. کانا چونکہ فعل ناقص کی ایک قسم ہے, تو کانا کا اسم ہو گیا ابراہیم. فعل ناقص کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے, مرفوع میں. ابراہیم مرفوع ہے. حنیفن مسلمن, یہ کیا ہو جائے گی, خبر ہو جائے گی. فعل ناقص کی خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے, منصوب ہوتی ہے. تو حنیفن مسلمن, اور حنیف اور مسلم یہاں پہ ہم ان کو صفت موصوف نہیں کہیں گے, یہ اصل میں ان کو دو خبریں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صفت موصوف کے اعتبار سے کرنا چاہیں تو بھی کر لیں, لیکن ترجمہ جو ہے وہ یعنی آپ ازیوم کر لیں کہ یہاں پہ تھا حنیفن و مسلمن. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے اوپر اللہ کے اس میں دیکھا تھا کان اللہ علیمن حکیمن. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. تو اسی طرح کان ابراہیم حنیفن مسلمن. کیوں ایسا کہہ رہا ہوں, کیونکہ حنیف اور مسلم دونوں صفاتی معنی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے, حنیف کا معنی آن لائن بھی بتائیں گے, یکسو, ڈائریکشن جن کی یعنی ڈائریکٹڈ ہو, گول ان کا کلیئر ہو. ٹھیک ہے, اور مسلمن مسلمان یا فرما بردار, اطاعت گزار. ٹھیک ہے, تو ابراہیم حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ باقی جو 3, 4, 5, 6 ہیں ان کو ہم نماز کے بعد دیکھیں گے. باقی جو ہیں وہ آپ یہ جو آپ کے سوال ہیں آپ ان نوٹس کو تھوڑا سا ایک بار پڑھ لیں. بہت آسان سے ٹاپک ہے, اس میں کوئی چیز زیادہ کنفیوزنگ نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ خود کلیئر ہو جائے گا. باقی پھر ہم انشاءاللہ ایگزامپلس کنٹینیو کریں گے, تو اور امید ہے انشاءاللہ کلیئرٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. جی, ہم فعل ناقص کا ٹاپک کر رہے تھے. یہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی طرح کے نقص کی وجہ سے ان کا اپنا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا, بلکہ ان کی اسم اور ان کا اسم اور ان کی خبر ہوتی ہے, اور ان سے مل کر یہ اپنا معنی جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے رول کیا ہے کہ ان کا اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, ان کی خبر حالت نصب میں ہوگی. ٹھیک ہے, افعال ناقصہ اور بھی ہیں, لیکن ہمارے کورس کے لیے فی الحال یہ 3 کانا, سارا اور لیسا. بعض اوقات ما اور لا بھی جو ہے وہ لیسا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کانا, سارا, لیسا جو ہے وہ جب ان کا اسم ان کے اندر ضمیر کے طور پہ آ رہا ہوگا ان کے ساتھ, تو یہ اس طرح کچھ جو ماضی کی تصریف ہوتی ہے اس طرح آتے ہیں. اور یہاں پہ جو ایک سوال ہے, کانا کا معنی یہاں پہ لکھا ہے ہونا کا. ٹھیک ہے, یہ اس کا مصدری معنی ہے. کانا اس کا مضارع بھی ہوتا ہے یکونو, کانا یکونو کونن, اس کا معنی ہوتا ہے ہونے کا. تو ویسے کانا کا اوریجنل جو معنی ہے وہ ماضی کا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی مختلف مثال دیکھی تھی, کان حامد جالسن, کہ حامد بیٹھا تھا. لیکن کچھ مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کانا کو ماضی کا معنی نہیں دیا جاتا, بلکہ اس سے مطلقاً مراد ہوتی ہے ہونے کی. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کی ہم یہ ایگزامپلس دیکھ رہے تھے. تو ہم نے لیس اللہ ظالمن, اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ, یہ جو کلمہ اللہ ہے یہ لیسا کا اسم ہو جائے گا, اور ظالمن اس کی خبر.
کان ابراہیم حنیفا مسلمن، اس کو بھی دیکھ لیا تھا، اور ہم نمبر 3 پہ تھے. کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن. جی اس کا بتائیں اس کا معنی کیا ہوگا، اور اس میں کون سا فعل ناقص ہے، اس کا اسم کہاں پہ ہے اور اس کی خبر کہاں پہ ہے. کنتم اس کے ساتھ جو یہ تم ہے انتم کی جگہ پہ، یہ اس کا اسم ہو جائے گا، بالکل صحیح. فعل ناقص اس کے ساتھ کانا ہے. تم تھے خیر امتن، خیر امتن کو پوری ہم خبر کہہ دیں گے، خیر امتن پوری خبر ہو جائے گی. خیر امتن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خیر امتن آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کا. بارک اللہ فیکم. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ خیرہ پہ کیا ہے؟ مضاف کی کیا علامت ہے خیرہ کے ساتھ؟ خفیف ہے، نہ اس پہ ال ہے اور نہ اس پہ تنوین ہے. اور امتن جو ہے وہ اس میں مضاف الیہ کی کیا نشانی ہے؟ حالت جر میں ہے. بارک اللہ فیکم. تو تم تھے خیر امتن، امت کے بہترین، امت کے سب سے خیر. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ معنی جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح نہیں لگے گا. کیوں صحیح نہیں لگے گا؟ کیونکہ قرآن کی یہ آیت جو ہے مسلمانوں سے یہ خطاب ہے، تو اس میں صرف ماضی مراد نہیں ہے بلکہ آگے کی بھی مراد ہے. تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ تھا کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ کس طرح کریں گے؟ کنتم خیر امتن، تم ہو بہترین امت. ٹھیک ہے، تم ہو بہترین امت یا امت کے بہترین. یہاں پہ امت سے مراد جو ہے تمام انسان ہے. ٹھیک ہے، تمام انسان سے مراد یعنی امت. آپ نے پڑھا ہے امت دو طرح کی ہوتی ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا، چلے وہ کبھی اور آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو تم ہو امت کے بہترین یا بہترین امت. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ کا میننگ تھا وہ آپ قرآن کی آیت سرچ کیجیے گا اور انشاءاللہ اس میں سے آپ اس کا میننگ نکالیں گے. اب میں میننگ نہیں بتا رہا، میں صرف گرامیٹیکل انالیسس بتا رہا ہوں، ترجمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں اسم مرفوع ہے، کنتم کے ساتھ جو تم لگا ہوا ہے انتم کی جگہ پہ، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کنتم تم جو اس میں ضمیر ہے. اوکے جی. نمبر 4 الرابع وما انت بمسمع من في القبور. وما انت بمسمع من في القبور. مسمع ہوگا سنانے والا، سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے. ادھر ماں لیسا کی جگہ جی ماں جو ہے یہاں پہ لیسا کے معنی میں آ رہا ہے. واو حرف عطف ہو گیا، وا اور ما انت بمسمع. انت تم، ما نفی کے لیے ہے، نہیں ہو تم. کیا نہیں ہو؟ بمسمع. ٹھیک ہے، یہاں پہ با کا کوئی الگ سے معنی نہیں کیا جائے گا. مسمع سنانے والے. یہ جر ہے حرف جر کی وجہ سے، با کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ با کا ہم ترجمہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وما انت بمسمع اور نہیں ہو تم سنانے والے. کس کو سنانے والے؟ من. یہ من کون سا والا من ہے؟ سوچیں اور ڈھونڈ کے بتائیں کہ یہ من کون سا والا من ہے. من موصولہ. بارک اللہ فیکم. من موصولہ، نہیں سنانے والے ان کو جو فی القبوری، قبر کی جمع قبور، جو قبروں میں ہے، گریوز میں ہے. ٹھیک ہے جی. فی حرف جر
اور قبور اسم مجرور. اس کے بعد کیا ہے جی؟ کنتو رجلا ضعیفا. کنتو رجلا ضعیفا. اس کا کیا معنی ہوگا اور کیا تجزیہ ہوگا؟ کنتو میں تھا، صحیح، میں تھا ایک کمزور یا ضعیف آدمی. کنتو اس میں کانا اور انا ہے، کانا آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا اسم انا آ گیا مل کے تو کی شکل میں. کنتو میں تھا، خبر آ گئی رجلاً ضعیفاً، اور خبر آپس میں موصوفہ صفہ. سر میں نے صحیح جواب دیا، آپ نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا. من موصولہ کہا آپ نے، یہی جواب تھا تو بالکل صحیح تھا، من موصولہ تھا. اس میں خبر جو ہے وہ با کے ساتھ آ گئی ہے اصل میں. ابھی تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے، ہم نے کور نہیں کیا ہے. کہیں کہیں پہ خبر جو ہے وہ با کے ساتھ آ جاتی ہے. اصل میں یہ تھا وما انت مسمعا، وما انت مسمعا. لیکن عرب نے اس کو اس طرح بھی استعمال کیا ہے کہ لیسا اور ما کے ساتھ جو ہے خبر کو نصب کرنے کے بجائے حرف جر با لگا کے اس کو مجرور کر دیا ہے. تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. رجلن اسم نہیں ہوگا، رجلن خبر ہو جائے گی. فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ رجلن جو ہے وہ منصوب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ اسم ہوتا کانا کا تو پھر اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چونکہ یہ رفع میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اس کا اسم نہیں کہہ سکتے. کانا ابراہیم میں کانا کا کیا میننگ کریں گے؟ اس میں تھے کا میننگ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام تھے حنیفن و مسلمن. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں تو کم از کم حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کنتو میں انا کی ضمیر جو ہے وہ تا کی صورت میں آ رہی ہے. تا مضموم جو تو آ رہا ہے یہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے جی، مرفوع کی جگہ پہ ہوگا ٹیکنیکلی. اس کا تجزیہ ایک بار پھر سے کس والے کا تجزیہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کنتم میں انا کی ضمیر ہو گئی. تھرڈ پوائنٹ میں کنتم کو کیا انالائز کریں گے؟ کنتم کانا اور اس کا اسم ہو گیا. کنتم کانا اور اس کا اسم ہو جائے گا کہ تم ہو خیر امت. آخری جو ہے وہ آیت ہے کانو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اس کا ترجمہ بتا دیں. کانو وہ تھے، کفر کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، وہ تھے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے یا ناحق. ٹھیک ہے. کانو وہ تھے یکفرون وہ کفر کیا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے النبیین انبیاء کا بغیر الحق
بغیر حق کے، ٹھیک ہے، یا ناحق. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل. حروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حروف کیا ہوتے ہیں؟ حرف کی جمع حروف، وہ حروف ہجائیات ہے، الفابیٹس. یہ حروف کون سا؟ فعل، اسم اور حرف والے حروف. ٹھیک ہے. ابھی اس سے پہلے جو ہم نے کیا ان کو کیا کہا تھا؟ فعل ناقص. ٹھیک ہے. اور ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ماضی کے، اور اس کا مضارع بھی آتا ہے لیکن ابھی ہمارے سلیبس میں مضارع نہیں ہے، لیکن وہ فعل کے اس طرح آ رہے تھے. یہ ہے حروف. ٹیکنیکلی یہ کیا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے. مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل فعل کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تشبیہ کی کس طرح کی ہے یہ آپ آگے جا کے کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے ہم اس کو سمپل رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو سمپل چیز ہمارے ابھی کنسرن میں ہم صرف اس کو رکھ رہے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کانا کی مانند ہوتے ہیں، یعنی کانا کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کانا کے مخالف ہوتا ہے، کانا کے اپوزٹ ہوتا ہے. ان کا بھی اسم آتا ہے اور ان کی بھی خبر آتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. کانا کے ساتھ کیا تھا؟ کانا کا اسم مرفوع تھا، خبر منصوب تھی. اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے کہ ان اللہ سمیع. انا کیا ہو جائے گا؟ یہ کہلائے گا حرف مشبہ بالفعل. اللہ کیا کہلائے گا؟ انا کا اسم. اور انا کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہو گیا ان اللہ. اور سمیع کیا ہو جائے گی؟ انا کی خبر. انا کی خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو سمیع مرفوع ہو گیا. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک کا، تو ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے. اپوزٹ اس سینس میں کہ کانا اسم کو رفع کرتا تھا اور خبر کو نصب کرتا تھا، تو یہ اپوزٹ کرتے ہیں کہ یہ اسم کو نصب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں. اگر آپ ایک کو یاد کر لیں گے تو دوسرا آپ خود اس کو بنا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہوتے ہیں مختلف. یہاں پہ ہمارے اس میں 4 شامل ہیں. انا، انا. انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا میں حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے کسرہ کے ساتھ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں حمزہ جو چھوٹا حمزہ ہے وہ الف کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور انا جو ہے اس میں جو حمزہ ہے وہ اوپر ہے، یعنی یہ فتحہ کے ساتھ ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ جملے کے شروع میں عام طور پہ انا آتا ہے اور جملے کے بیچ میں جو ہے وہ انا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معنی میں بھی ایک فرق ہے. انا ہوتا ہے بے شک کے معنی میں استعمال، انا بے شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جو اردو میں کہتے ہیں نا کہ، یہ کہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ، ٹھیک ہے، یا میں سمجھا کہ. تو یہ کہ جو ہے یہ انا اس معنی میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا تو اور کلیئر ہو جائے گا. اور تیسرا ہے لاکنہ. لاکنہ اردو میں بھی جس طرح ہوتا ہے لیکن، لیکن کے معنی میں. اور لعل امید ہے کہ، امید ہے کہ. ٹھیک ہے جی. انا، انا، لاکنہ، لعل. یہ کیا کریں گے؟ ان کے بعد جو ان کا اسم آئے گا وہ کون سی حالت میں آئے گا؟ منصوب میں آئے گا. اور ان کی جو خبر آئے گی وہ کون سی حالت میں آئے گی؟ مرفوع آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب پہلی اگزامپل دیکھ لیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ لِلْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہو جائے گا واو کا؟ اور لیکن اللہ رحیم ہے یا بہت رحم کرنے والا ہے. عباد، عبد کی جمع عباد، للعبادی بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے جی.
نمبر 2 ان مع العسر یسرا. اچھا اس میں تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے, تھوڑی سی چیز آگے پیچھے ہے, اس کو سمجھیے گا. انا کیا کرتا ہے؟ انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. تو اصل میں انا کا جو اسم ہے وہ یہ یسرن ہے, کیونکہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, انا یسرن, بے شک. یسر کہتے ہیں آسانی کو, یسر آسانی کو, عسر مشکل کو. ٹھیک ہے, انا یسرن, بے شک آسانی جو ہے, مع العسری, مشکل کے ساتھ ہے. اب یہ مع کون سی حالت میں ہے؟ یہ بھی منصوب ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ ظرف ہے. بارک اللہ فیکم. مع جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, اور یسرن جو ہے وہ ان کی وجہ سے منصوب ہے. ان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا ان الیسر مع العسر؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. تو اس کی جو مختلف رائے, یعنی مختلف اس میں حکمتیں اور تفاصیر جو کی جاتی ہیں, تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو یہ یاد دلانا کہ پہلے کیا آئے گی سینٹینس میں, کیا ہے پہلے؟ پہلے مشکل ہے, اس کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ یہی ہوگا کہ پہلے مشکل ہوگی پھر آسانی ہوگی. تو اس وجہ سے بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عسر کو پہلے مینشن کیا اور یسر کو بعد میں. ٹھیک ہے, لیکن ترجمہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے جی, للعبادی کو آپ متعلق خبر کہہ دیجیے گا پہلے والے سینٹینس میں. نمبر 3, ان فی ذالک لعبرۃ. لعبرۃ ہے یا لعبرتن ہے؟ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی خبر محذوف ہے. ان فی ذالک لعبرۃ ہے یا لعبرتن ہے, یہ بتائیں پہلے. السلام علیکم. ان فی ذالک لعبرۃ, اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک اس میں عبرت ہے, یہ ہے ان فی ذالک لعبرۃ. لعبرۃ, ٹھیک ہے, بے شک اس میں عبرت ہے. ٹھیک ہے, یہ لام جو ہے یہ لام کہلاتا ہے لام تاکید. ٹھیک ہے, یہ تاکید کا ہے, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ڈبل تاکید کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تاکید ہو گئی انا سے, اور پھر ایک اور ہو گئی اس لام سے, کہ بے شک اس میں لعبرتن, عبرت ہے. اب یہ آیت جو ہے اس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس کا زیادہ معنی جو ہے وہ واضح ہوگا. لعبرتن, جی لعبرتن ہی ہے, ان کا اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ لام کی ایک اور مثال جیسے سورہ عصر میں ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے, تو انا کے ساتھ کافی جگہوں پہ لام تاکید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 کو عبرتن نصب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, اس وجہ سے لعبرتن, عبرت جو ہے اس میں منصوب ہے. لعلکم تفلحون, لعلکم تفلحون. لعل کا معنی کیا تھا؟ انا کا اسم. لعلکم تفلحون, امید ہے کہ, کم یعنی انتم منصوب آ گیا تو کم ہو گیا, تفلحون فلاح پاؤ گے یا فلاح پاؤ. ٹھیک ہے, تفلحون یہ کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے تفلحون؟
तुफलिहून, तुफलिहून, इसका सीगा वाहिद का क्या बनेगा? तुफलिहूना अंतुम, अंता का क्या बनेगा? अंता, वाव नून हटा दे, क्या बना? तुफलिहून, तुफलिहून, वाव नून हटाए तो क्या रह गया? तुफलिहू, तुफलिहू अंता के लिए होता है, हुआ के लिए क्या हो जाएगा? तुफलिहू, ता को चेंज कर दे या से, युफलिहू, युफलिहू क्या वजन है? युफइलू, युफइलू किसका मुज़ारे होता है? माजी क्या होता है युफइलू का? अफ़अला, युफइलू, इफ़आलुन, अफ़लहा, युफलिहु, इफ़लाहुन। ठीक है, तो ये उसका तुफलिहून, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओ। फी का इसमें मजरूर, अच्छा माअल उसरी, इनका एक ही सवाल था, उसर कौन सी हालत में होगा? माअल उसरी, माअल उसरी हालत जर होगी, क्यों होगी? मा मुजाफ है तो अल उसरी जो है उसका मुजाफ इलैहि हो जाएगा। ठीक है जी, मुश्किल के साथ, मा ज़र्फ है, मुजाफ के तौर पे आ रहा है। ठीक है, फी ज़ालिका, इसमें ज़ालिका की एराबी हालत क्या होगी? किस जगह पे आ रहा होगा ये? किस जगह पे आ रहा है? ज़ालिका की एराबी हालत क्या होनी चाहिए? मजरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये फी के बाद आ रहा है, फी हर्फ जर है, तो इसके बाद ज़ालिका जो है वो मजरूर की जगह पे आ रहा है, फी मकानिल जर। लेकिन इसका जर दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अस्माए इशारा जो है वो तमाम के तमाम मबनी होते हैं। ठीक है, रफा नसब जर तीनों में वो सेम तरीके से ही आते हैं, जैसे हाजा तो हाजा और हाजा, जालिका तो जालिका और जालिका, लेकिन ये मजरूर की जगह पे है क्योंकि इससे पहले हरफे जर आया हुआ है। ठीक है जी, तकदीरी i'राब नहीं कहलाएगा इनका, मबनी कहलाएंगे। नंबर 4 था लअल्लकुम तुफ्लिहून, लअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फेल, इसके बाद कुम ज़मीर जो है मंसूब, और तुफ्लिहून इसकी खबर की जगह पे होगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओ। नंबर 5 अन्ना फीकुम, आगे क्या होगा? रसूलल्लाही, रसूला मंसूब क्यों होगा? किसकी? हर्फ मुशब्बह बिल फेल हो गया, फीकुम हर्फ जर और इस्म मजरूर, तो हर्फ मुशब्बह बिल फेल की जो खबर होती है वो कौन सी हालत में होती है? मरफू होती है। तो ये क्या हुआ? अन्ना फीकुम रसूलल्लाही, ये अन्ना का इस्म है। ठीक है, ये अन्ना का इस्म है रसूला, और अल्लाह ही कलिमा कौन सी हालत में है? अल्लाह ही, ये मुजाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर है, अल्लाह के रसूल। पीछे की आयत है वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाही, और जान लो ये के बेशक तुम में है अल्लाह के रसूल। ठीक है, जान लो कि तुम में है अल्लाह के रसूल। फीकुम, फी हर्फ जर हो जाएगा, और कुम जो है वो फी महल जर हो जाएगा, यानी इस्म मजरूर की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा एनालिसिस की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, हर जगह पे खबर मौजूद नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पे खबर मौजूद नहीं होती, खबर महजूफ होती है, जहन में होती है, अल्फाज में मौजूद नहीं होती। ठीक है जी,
جہاں پہ ہمیں کوئی چیز ملے گی، کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ قرآن کی آیات ہیں، تو اس میں جو چیز ہمیں مل رہی ہے ہم پریکٹس کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس کو سمجھ رہے ہیں. ہر سینٹنس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوں، جہاں پہ آئے گی اس کو پہچان کے اس کو اس حساب سے دیکھ لیں گے. سر انا انا کی کس طرح استعمال ہوتے ہیں، ایک بار پھر ریپیٹ کر جائے گا. میں نے کہا تھا انا جو ہے وہ عام طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ بیچ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے وہ ہے استفہام. استفہام اس کا معنی کیا ہوگا؟ استفہام اس کا جو بالکل لغوی معنی کریں گے وہ ہوگا فہم طلب کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح استغفار کیا تھا؟ مغفرت طلب کرنا. استفہام فہم طلب کرنا، سمجھنا. ٹھیک ہے. تو یہ حروف استفہام ہوتے ہیں یا اس میں استفہام ہوتے ہیں. استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، کوشچن کرنا. ٹھیک ہے. تو استفہام کرنے کے لیے یا کوشچن کرنے کے لیے عربی زبان میں صرف سوالیہ نشان نہیں بلکہ کچھ حروف اور کچھ مخصوص اسما، کچھ ناؤنز ایسے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں، کچھ نیچے مینشنڈ ہیں. جیسے کہ انا، انا کا معنی ہوتا ہے کیسے یا کدھر سے. من کون، یہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو دوسری کتاب میں بھی دیکھا تھا، من انتا تم کون ہو. اینا کا مطلب کہاں. کم کا معنی ہوتا ہے کتنے. ایو کا معنی ہوتا ہے کون سی. لمن کا معنی ہوتا ہے کس کے لیے. یا حل اس کا معنی کیا. متا یا ایانا اس کا معنی ہوتا ہے کب. ما اور ماذا کیا. لماذا اور لما کیوں. اور کیفا کا معنی کیسے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ڈیٹیل آپ کے پاس مینشن ہے کہ پورے قرآن میں کہیں سوالیہ نشان موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں تو ایسا کوئی بھی نشان نہیں ہے. الفاظ اور جملے ہی اس طرح کے معنی کو واضح کرتے ہیں. جب سوال آئے گا یا کوئی ورڈ ایسا آئے گا کوشچن کا تو پھر وہاں پہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کچھ اور سینٹنسز اور آیات ہیں. پہلی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیف کا معنی کیا تھا؟ کیسے. تکفرون تم کفر کرتے ہو. تکفرون انتم. باللہ اللہ کا، یا کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم تھے امواتا ڈیڈ. ٹھیک ہے. تم تھے میت، تم تھے اموات. موت کی جمع ہے موتن امواتن، یعنی تم اس حال میں تھے کہ تمہاری کوئی زندگی ہی نہیں تھی. عدم الحیات، زندگی نہ ہونا، موت. اچھا، کیفا اس میں استفہام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیفا کیسے. تکفرون باللہ تم کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم اور تم تھے. اس میں کانا اور کانا اور اس کا اسم ہو گیا. کانا کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو امواتا کون سی حالت ہو گئی؟ منصوب. اگر سوال ہو کہ امواتا منصوب کیوں ہے تو جواب کیا ہوگا؟ کانا کی یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. حرف مشبہ بالفعل اور فعل ناقص میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ ٹولز ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 لما تقولون ما لا تفعلون. لما یہ اصل میں شارٹ ہے لماذا کا. ٹھیک ہے. لما کا، لما کا شارٹ ہے لما. لما، لماذا، لما کا معنی کیا تھا؟ کیوں. لما کیوں. تقولون تم کہتے ہو یا تم بولتے ہو. ماں جو، یہ ماں کون سا ہوگا؟ ماں، ماں موصولہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں تم کہتے ہو وہ جو لا تفعلون نہیں تم کرتے. تفعلون تم کرتے، لا تفعلون تم نہیں کرتے. لما تقولون
क्यों तुम कहते हो वो जो तुम नहीं करते. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 کانا انا لعل سب ایک قسم کے اخوات ہیں. کانا نہیں ہے, انا انا لاکنہ اور لعل یہ سب ایک ہیں. کانا لیسا صارا یہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 اس کو ریڈ کیسے کریں گے؟ متی الساعۃ, متی الساعۃ. ٹھیک ہے, اصل میں تھا الساعۃ متی, الساعۃ متی. الساعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے, الساعہ کا معنی لمحہ, گھڑی. ٹھیک ہے, ویسے جو ہاتھ میں پہننے والی گھڑی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں الساعہ, اور ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں الساعہ. ٹھیک ہے, لیکن لمحہ یا گھڑی جو ہوتا ہے یہ اس کا ایکچوئل پرانا مراد ہے. اور یہ ورڈ جو ہے قرآن میں کس لیے استعمال ہوا ہے؟ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے, کہ وہ گھڑی جب اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو ختم کریں گے. تو متی الساعہ, قیامت کب ہے, کب ہے قیامت. ٹھیک ہے, کب ہے قیامت. نمبر 4 اَأَنْتُمْ مسلمون, اَأَنْتُمْ مسلمون, کیا تم سب مسلمان ہو؟ بالکل صحیح, یہ سوالیہ ہو گیا. انتم تم ہو گئے, مسلمون مسلمان ہو گئے. انتم مسلمون تم مسلمان ہو. انتم مسلمون کیا تم سب مسلمان ہو. نمبر 5 این شرکاؤکم, این شرکاؤکم. این کا معنی کیا تھا؟ این کا معنی تھا کہاں کا. ٹھیک ہے, این ہو گیا کہاں. شرکاؤکم یہ دو ورڈز ہیں, شرکاؤ الگ ہے اور کم الگ ہے. آپس میں کیا بنیں گے یہ؟ مضاف اور مضاف الیہ, تمہارے شرکا. ٹھیک ہے, شرکا جمع ہے شریک ان کی, شریک کہتے ہیں پارٹنرز کو. شرکا شریک پارٹنر, شرکا پارٹنرز, یعنی وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے کس کے مقابلے میں, کس کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں, یعنی تم جن کے ساتھ جن کی اس پہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے, این شرکاؤکم جن کی تم عبادت کرتے تھے. تو کہاں ہیں وہ جو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ بالکل صحیح. یہاں پہ ان کا ایک سوال تھا الساعۃ مرفوع کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے مرفوع ہے کیونکہ یہ اصل میں مبتدا ہے, الساعۃ متی. ٹھیک ہے جی. نمبر 6 کیف حالکم, ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے حال یا آپ سب کے حال کیسے ہیں, آپ کے حال کیسے ہیں. نمبر 7 حل من مزید, حل کیا, من سے, مزید, مزید یا ایکسٹرا یا ایڈیشنل. تو کیا ایڈیشنل میں سے کچھ ہے, کیا اور کچھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. یہ کس کی, یہ کس کا قول ہوگا حل میں مزید؟ حل میں مزید جہنم کا قول ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اس میں مخلوق کو ڈالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت اسے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو, تو وہ کہے گی حل میں مزید. ٹھیک ہے, کیا اور کوئی مزید ہے, کیا کچھ مزید ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی چیزیں کلیئر ہوں گی. بہت آسان سی چیزیں, کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے, یہ رولز بھی ذہن میں رہ جائیں گے کہ افعال ناقصہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے, ان کی خبر منصوب ہوتی ہے, اور حروف مشبہ بالفعل ان کا اسم منصوب ہوتا ہے, ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. مختلف معانی میں آتے ہیں, اور پھر کچھ حروف اور اسماء استفہام ہیں, ان کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوتا. یہ اسم مبتدا یا خبر کی جگہ پہ آتے ہیں, یا پھر اگر حرف ہوتا ہے تو سینٹینس سے پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
کیا ہم نہیں بول سکتے حل من مزید؟ ہم بول سکتے ہیں، حل من مزید بولا جاتا ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا قرآن میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم کے اعتبار سے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس حروف شرط، حروف ندا، اور بس تقریباً 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں بیسیکلی، اسماء مشتقات اور وہ. تو انشاءاللہ کوشش کر کے ہم ان دونوں چیزوں کو کل دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پھر ہم ایک جو چیز ہماری دوسری کتاب سے بھی رہ گئی ہیں اور آیات کا جو تجزیہ ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ پھر شروع کر دیں. الحمدللہ. کیف حالکم، اس میں کیفہ جو ہے حالکم اصل میں مبتدا ہو جائے گا، کیفہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ کنفیوز نہ ہو. فی الحال حالکم مبتدا، کیفہ خبر. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.